أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين محب الغرباء والفقراء والمساكين رحمة للعالمين رسول الثقلين إمام الحرمين صاحب الصحابة والقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على آبائهم وقدرتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وطهارتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وأقدسهم أجمعين من لدنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقانه الحكيم والقرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات مشهور و معروف قرآن مجید کی کلمات کہ اس میں خالق کا مقام خالق کا سما ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر لوگوں جو نہیں جانتے ہو تو تمہیں چاہیے ہے کہ تم سوال کرو، اور سوال کرو تو کس سے سوال کرو؟ ہر ایک سے سوال نہ کرو، ہر ایک سے نہ پوچھو، بلکہ اہل ذکر سے پوچھو. دیکھیے سارے کلمہ کا خلاصہ تمہارے لیے آپ کے سامنے اور اگر آپ نے لفظی ترجمہ دیکھیں تو اس طرح سے ہوگا کہ سوال کرو پوچھو اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے ہو یا جس کا تمہیں نہیں ہے پہلے تمہیں نہیں معلوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو سوال کرنے والا ہے جسے حکم دیا گیا ہے کہ تم پوچھو، اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو جواب دینے والوں کا طبقہ ہے، اور اس کو اہل ذکر کہا گیا. اور جنہیں سوال کرنے کا حکم ہے ان کی صفت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ جو تم نہیں جانتے ہو یا جو تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والا ہمیشہ لا تعلمون میں ہوگا اور جواب دینے والا ہی اہل ذکر ہوگا. اب یہاں پر ایک غلط فہمی یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سوال کر رہے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر سوال کرنا واجب ہے اور اہل ذکر پر جواب دینا واجب. لیکن اگر اس قرآن کی آیت کو غور سے آپ پڑھیں تو اس میں سوال کرنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، جواب دینے والوں کو حکم نہیں دیا جا رہا. یعنی اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم سوال کرو. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سے سوال کیا جائے تو تم جواب دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب دینے والوں پر کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے والوں پر کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم پوچھو، سوال کرو. کس سے سوال کرو؟ کہ اہل ذکر سے سوال کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ سوال کرنے والوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ جس سے بھی پوچھئے وہ انکساری ہی میں صحیح اتنا تو کہتا ہے ہم تو جاہل آدمی ہیں، ہم تو جاہل آدمی ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لہٰذا یہ کہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. سب اپنے آپ کو جاہل ہی سمجھتے ہیں، سب اپنے آپ کو سوال کرنے والا ہی سمجھتے ہیں.
لیکن اہل ذکر میں جھگڑا پیدا کیا گیا کہ اہل ذکر کون ہے اور اہل ذکر کنہیں سمجھا جائے اور کن سے سوال کیا جائے. کون ہے کہ جنہیں اللہ نے اہل ذکر کہا. اب ہمارے اور آپ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، اس لیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی اہل ذکر کہہ دیا وہی حق آخر ہے. اس لیے کہ امام کی بات کے برابر اگر کوئی صاحب اور اپنی بات رکھتے ہیں تو ہم نے کبھی انہیں مانا نہیں. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صرف کائنات میں دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے ان کی اطرت ہے، ان کے اہل بیت. لیکن ان کے اہل بیت ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب آ جائے تو اسے ہم نے نہیں ماننا ہے، اور اگر آل محمد کے مقابلے میں کوئی شخصیت آ جائے تو اسے اب جیسے لوگ ہمارے سامنے آل محمد کے مقابلے میں لوگوں کو لا کے کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں بھائی حالات ایسے ہیں، زمانہ ایسا ہے، ہمیں ان کے بیچ میں رہنا ہے، لہذا ہمیں ان کی چار باتیں سننا پڑیں گی. یہ صحیح ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں خاموشی اختیار کر لینا چاہیے. تو ایک بات میں بالکل برسر منبر آپ کے ہاں بیٹھ کے بالکل علی اعلان یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آل محمد کے خلاف بول کے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا تو اس شخصیت کے خلاف بول کے میرا کیا بگڑے گا. ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر امام سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی گئی تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی اہل ذکر ہیں، تمہیں سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے مگر ہم سے سوال کرنے کا حکم. تو پوچھنے والے نے کہا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پر سوال کرنا واجب ہے. امام نے ارشاد فرمایا بے شک. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر ہم پر سوال کرنا واجب ہے تو آپ پر جواب دینا بھی واجب ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں خداوند عالم تم سے مخاطب ہے، ہم سے نہیں مخاطب. تم سے مخاطب ہے، ہم سے نہیں مخاطب ہے. اس نے تم سے کہا ہے کہ تم سوال کرو، لیکن ہم سے نہیں کہا ہے کہ ہم جواب دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے، اس لیے اختیار دیا ہے کہ جواب ہماری عطا کا نام. میں بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا جواب ہماری ادا کا نام ہے، اور جب ہم ادا کرتے ہیں تو انسان کا ظرف دیکھ کے ادا کرتے ہیں. انسان کا ظرف دیکھ کے ادا کرتے ہیں. اگر ہم سامنے سوال کرنے والے کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا جواب سن کے مطمئن ہو جائے گا تو ہم جواب دیں گے، اور اگر ہم اسے جواب کو سمجھنے کا متحمل نہیں سمجھتے تو ہم جواب نہیں دیتے. اب اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا بس لو سمجھ لو کہ اگر ہم جواب دے دیں تو یہ بھی تمہارے حق میں ہے، اور نہ دے جواب تو بھی تمہارے حق میں ہے. صلوات دیکھیں علماء اسلام کو اور علماء ایمان کو الگ الگ رکھا گیا. یہ دونوں الگ الگ ہیں. علماء ایمان ہمارے یہاں ملتے ہیں اور علماء اسلام تو سبھی کا کام ہے. صلوات محمد. یہ وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسا اسلام ہے ویسا ہی علماء اسلام ہے. صلوات محمد.
सकते, लेकिन मलाइका भी हो सकते हैं। पूरी तवज्जो से मेरी तरफ मुतवज्जो है कि मलाइका भी हो सकते हैं। तो उलमाए इस्लाम कहते हैं कि साहब अहले ज़िक्र से, और मलाइका भी हैं और मलाइका भी अहले ज़िक्र में है। तो अहले ज़िक्र जवाब देने वाले होंगे, सवाल करने वाले नहीं होंगे। ला तालमून में नहीं होंगे अहले ज़िक्र, लेकिन मलाइका के लिए तो पहली मंजिल तो हम देख रहे हैं कि जब मलक ने आवाज दी परवरदिगार हमें से बना दे, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो मलाइका के तो न जानने का ऐलान खुद कुरान में खुदावंद आलम ने कर दिया। तो अब जब खुदा ही कह दे कि ये नहीं जानते, तो जिसे खुदा कह दे कि नहीं जानते उनसे हम क्या सवाल करें। अब लोगों ने कहा कि साहब अंबिया है। एक बात मैं आपके सामने ये भी अर्ज करता चलूं कि अंबिया है, तो उनका साहब अंबिया है। दरबार मौला अली का सजा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, सवाल किया जा रहा है, हजरत अली जवाब दे रहे हैं। कुछ देर के बाद लोगों ने देखा कि मस्जिद के दरवाजे से एक सईद अंदर दाखिल हुए, और जब सईफुल उमर को अंदर आते हुए देखा तो लोगों ने मुड़ के बड़े ताज्जुब से देखा, इसलिए कहानी वाले को कभी किसी ने देखा नहीं। और जैसे ही हजरत अली की नजर पड़ी, हजरत अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आने वाले भी मुस्कुराए। अली ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया, उनका हाथ पकड़ के लेके आए, अपने करीब बिठाया, और जैसे ही वो हजरत अली के करीब आए वैसे उन्होंने अली के हाथों को बोसा किया, सलाम दुआ हुई। उसके बाद मौलाए कायनात ने आने वाले से पूछा कि कैसे आना हुआ, तो आने वाले ने जवाब दिया कि मौला दो मसले थे जिन्हें दरियाफ्त करने के लिए आया है। जैसे ही ये कहा, मौला अली के महबूब इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ फरमा थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि जो पूछना है इन दोनों बच्चों से पूछ लो। एक बात माशाअल्लाह समझदार हजरात बैठे हुए हैं, यहाँ पर गौर करने की है। हजरत अली ने पहले मसला नहीं पूछा, क्या पूछ रहा है, बगैर मसला दरियाफ्त किए हुए मौला अली ने फरमाया कि जो पूछना है वो इनसे पूछ लो। अगर पहले सवाल पूछ लिया जाता और फिर हजरत अली कहते इनसे पूछ लो, तो जमाना ये कहने लगता अली तो पहले ही जवाब बता चुके थे। जैसे ही सवाल वैसा ही हुआ, वैसे ही हजरत अली ने हसनैन का इल्म जाहिर करने के लिए कह दिया इनसे पूछ लो, क्योंकि अली तो पहले ही बता चुके थे। ये नहीं किया, अली ने मसला पूछने से पहले ऐलान फरमाया जो पूछना है इनसे पूछ लो। एक और किया, इसका मतलब यह है कि मौला अली ने सनूरी का दावा दो मर्तबा किया है। एक बार अपने लिए किया है, एक बार हसनैन के लिए। और जब जवाब मिल गए तो मुस्कुरा के उठे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जवाब मिल गया का मैं मुतमईन हो गया। अली के हाथों को चूमा, मौला अली ने दरवाजे तक रुखसत किया, और जब वो चले गए मुतमईन होके, तो उसमें जो लोग कुछ बैठे हुए थे इधर उधर से आ गए थे, हंस के आ गए थे। जैसे आजकल जब हमारे यहाँ कोई इज्तिमा होता है तो उसमें भी कुछ लोग फंस के आ जाते हैं, और जब फजाइल आने मोहब्बत सुनाए जाते हैं तो चेहरा बता देता है कि कौन दिल से आया है, कौन फंस के आया है। कुछ लोग ताल्लुकात के ऊपर भी बहरहाल आ जाते हैं, लिहाजा ये कि उनको भगाना भी नहीं है, लेकिन बहरहाल जो बात है वो सामने की है। वहाँ कुछ लोग आ गए थे, वो तो सवाल का जवाब पाके मुतमईन होके चले गए, लेकिन ये लोग बेचैन हो गए। और इन्हें फौरन पूछा ये कौन थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, हमने आज तक इन्हें नहीं देखा, ये तो मक्के में भी नजर नहीं आए, ये मदीने में भी नजर नहीं आए, ये कहाँ के थे, कैसे आ गए थे, कैसे आए, किसने भेजा था।
خود سے آئے تو کب آئے؟ پہلی مرتبہ آئے، آتے رہتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ تم کیا جانو گے یہ کون تھے؟ لوگوں نے فریاد کیا کون ہے؟ کہا یہ خضر پیغمبر تھے۔ یہ خضر پیغمبر تھے۔ لوگوں نے طلب کے کہا یہ خضر تھے، یہ تو راستہ بتاتے ہیں۔ علی نے فرمایا کہ مجھ سے بغیر پوچھے تھوڑی بتاتے ہیں۔ مگر سوال کرنے ہیں ان کے پاس لہذا جو سوال کرتا ہوا نظر آئے وہ اہل ذکر میں نہیں ہوگا۔ اور خضر کو بھی معمولی نہ سمجھیے گا۔ جناب موسیٰ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خضر سے پوچھو، جناب موسیٰ خضر سے سوال کر رہے ہیں، خضر حسنین سے سوال کر رہے ہیں۔ اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس سے موسیٰ پوچھے اسے خضر کہتے ہیں، اور جس سے خضر سوال کرے اس سے حسنین کہتے ہیں۔ سوال ہے اب درج بادل کے اہل ذکر میں سوائے آل محمد کے اور کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ یہی وہ ہیں کہ جو جواب دینے والے ہیں۔ اور امام تو اسے کہتے ہیں کہ جو اس بات کا بھی جواب دے جو اس سے نہ پوچھی جائے۔ یعنی سوال کرنے والا سوال پوچھ سکتا ہے مگر امام جواب نہیں پوچھ سکتے۔ امام جواب نہیں پوچھ سکتا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، علماء نے فرمایا، آپ نے تجارت کیجیے گا کہ معصوم سے بہت سے سوال کیے گئے اور امام نے ان سارے سوالوں کے جواب دیے اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ سوال تم کرنا بھول گئے تھے، اس کا یہ جواب۔ یہ بھی واقعات ہوئے، لیکن الحمدللہ ہمیں جو امام ملے ہیں وہ ایسے ہی ملے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب بغیر ان کے کامل نہیں ہے۔ یہ بھی کہنا غلط ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ دین جس کے بغیر کامل نہ ہو اسے امام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں امام کہتے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ صاحب آپ آل محمد کو کیوں مانتے ہیں؟ تو اس کا تو ایک بہت سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے رسول اللہ کے بعد کسی کو نہ مانا ہوتا تب آپ ہم سے سوال کرتے کہ آپ نے تو بھائی مانتے تو آپ کی ہیں اور مانتے ہم بھی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آپ نے خود بنا کے مانا ہے اور ہم نے جنہیں مانا ہے انہیں اللہ نے بنایا ہے، رسول نے بتایا ہے۔ ان کے بغیر دین ہی مکمل ہے۔ اب یہاں تو پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، مجھے عجیب سی بات ہے کہ مثلا کہا کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا واجب ہے اور اس کے بعد میں آگے بڑھے کا صاحب محمد رسول اللہ بھی واجب ہے، پھر کہنے لگے اتنے ہی کافی ہے۔ آپ کبھی غور کیجیے گا کہ اتنے ہی کافی ہے۔ الحمدللہ ہمارا مذہب کافی والا مذہب نہیں، اس لیے کہ جن لوگوں نے کچھ چیزوں کو کافی کہا ہم نے دیکھ لیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ صاحب وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ علی کی ولایت کا اعلان جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت یہ تو مستحب ہے۔ اب ہم کریں ایک بحث جدید شروع کی گئی کہ یہ مستحب ہے واجب نہیں۔ ہمارے علماء تشریف فرمائیں، ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک چیز ہے
واجب. اور دوسری چیز ہے غور سے سنیے, میرے بچے ہیں یہ بھی سن لیں, اور کبھی کسی دوسرے کے بہکاوے میں آگے بہکیے کریے, بلکہ سوال کیجیے. ایک واجب ہے اور ایک حرام ہے اور ایک مستحب ہے, جسے عرف عام میں آپ لوگ سنت کہہ دیتے ہیں. ایک مکروہ ہے, اس کے بعد اور آگے بڑھیں تو ان کا ذات یہ مباح ہے. بہت سی چیزیں ہیں تو ہمارے سامنے سب چیزوں کا آپ سامنے رکھیے. واجب وہ عمل ہے کہ جس کے لیے سوال کیا جائے. بالکل غیر اختلافی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, حالانکہ میری ذات خود بہت بڑی اختلافی ذات ہے, اور الحمدللہ میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ جو آل محمد کو پسند نہیں کرتا وہ ہمیں بھی پسند نہیں کرتا. یہ شرف بھی ہمیں مولا ہی نے عطا کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد. واجب ہے لیکن وہ تو سامنے کی بات ہے. واجب اسے کہتے ہیں جس کا سوال کیا. اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو اس کا سوال. مثلا نماز ہے, نماز واجب ہے. روزہ واجب ہے, آج کل رمضان چل رہا ہے, روزہ ہے, روزہ واجب ہے. اسی طرح سے حج ہے, وہ اگر استطاعت ہے آپ نے اور عمر میں ایک مرتبہ حج بھی واجب قرار دیا. اب نماز ہے, نماز واجب ہے, کہاں صاحب واجب ہے. نماز اگر آپ نے پڑھی ہے تو ٹھیک ہے, ثواب ہوگا. اور اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو آپ سے پوچھا ضرور جائے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. لیکن بالکل سامنے کی بات ہے, اور کوئی اختلافی بات نہیں ہے. کوئی سامنے ہے کہ یار یہ تو خلافات کرنے لگے اور ایسے اس میں تو شیعہ سنی تو درکنار, اس میں تو اصولی اور اخباری کی بھی بحث نہیں. میں کر رہا ہوں کہ نماز واجب ہے, اور واجب ہے, واجب ادا کیا ہے, نماز پڑھی ہے آپ نے, کیا کہنا. اور اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو آپ سے سوال ضرور. اب وہ قبر میں ہو یا آخرت میں ہو یا کہیں ہو, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سوال ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. یہ کیوں نہیں پڑھی پوری طور پر سمجھے گا. روزہ رمضان میں واجب ہے, اور اگر کوئی ایسی مصیبت آپ پر نہیں آئی ہے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے. کوئی شرعی عذر اگر نہیں ہے تو روزہ رکھنا ہے. اگر روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں رکھا ہے تو سوال ضرور ہوگا. پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا, آپ تو ٹھیک ٹھاک تھے, کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں روزہ رکھا. ایسے روزہ نہیں چھوڑا جاتا. حج کے لیے استطاعت تھی, واجب تھا, حج آپ نے نہیں کیا تو آپ سے ضرور سوال ہوگا کہ آپ نے حج کیوں نہیں کیا. تو واجب اسے کہتے ہیں جس کا سوال, اور مستحب اسے کہتے ہیں جس کا سوال نہ ہو. اگر کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, ثواب ہوگا, اور اگر نہیں کیا ہے تو آپ سے کوئی پوچھے کر نہیں. آپ مسجد میں آئے تو اگر داخل ہے, مسجد کی نماز ہے, مستحب ہے, آپ نے پڑھ لی, کیا کہنا, آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ تم مسجد میں داخل ہوئے تھے, تم نے داخل مسجد کی نماز کیوں نہیں پڑھی. اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا. یہ مستحب ہے. ایسے بہت سے عمل ہیں جو مستحب ہے, اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے کر لیا ہے تو کیا کرنا, بہت اچھی بات ہے. لیکن بہت اچھی بات ہے, آپ کو سوال ہوگا. پوری توجہ سنیے. واجب اسے کہتے ہیں جس کا سوال ہو نہ کرنے پر. مستحب اسے کہتے ہیں جس کا نہ کرنے پر کوئی ثواب نہ ہو. اگر آپ نے کر لیا ہے تو اس کا ثواب ہو آپ کا, اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ سے کوئی سوال اس کا نہیں کیا جائے. اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب ولایت علی مستحب ہے, تو میرا ان سے بس ایک ہی سوال ہے کہ ولایت علی کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ماشاءاللہ سمجھدار کہ ولایت علی کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ
آپ بتائیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اللہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ تو نے کہا صاحب بالکل پوچھے گا. جب پوچھے گا تو مستحق کے نوازنے میں تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ پوچھے گا نہیں. مستحق تو وہ پوچھے گا نہیں. اگر اسے پوچھے گا تو یہ طے ہو گیا کہ جب سوال ہوگا تو یہ واجب کہلائے گا. اور دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں. ہم مر گئے, غسل دیا گیا, کفن بنایا گیا, قبر میں اتارا گیا. ایک صاحب آگے بڑھے تلقین پڑھنے کے لیے, اشارہ ہلا ہلا کے ہم سے کہنا, جب وحدانیت کے لیے پوچھا جائے یہ کہنا, اور جب رسالت کے سوال ہو تو یہ کہنا, اور اس کے بعد کہنے کے جب امامت کا سوال ہو تو یہ کہنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے زندگی بھر تو آپ مستحب بتاتے رہے. پوچھا جائے گا, لیکن پوچھا جائے گا. خدا کی قسم اگر میت نے ہاتھ پکڑ لیا کہ اما آپ بتا رہے ہو, پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا وہ واجب کہلائے گا, مستحب بھی کہلائے گا. کیونکہ واجب کہلائے گا, مستحب بھی کہلائے گا. اب یہاں تو بہت طلب ہے کہ بھائی ہمارے یہاں کیوں ہے یہ خلافت بڑی عجیب چیز ہے. جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, ہم مولا علی کو خالی خلیفہ نہیں مانتے. یہ خالی والی سب دوسروں کی طرف, یہاں خلیفہ بلا فصل خلیفہ بلا فصل علی اللہ کے ولی ہیں. یہ تو بہت سے دوسرے بھی کہتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی, لیکن علی اللہ کے ولی ہیں. آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ علی کون ہے, ان کا صاحب علی اللہ کے ولی ہے, علی اللہ کے ولی ہے. اب بس فرق اتنا ہے کہ وہ اردو میں کہتے ہیں. وہ ایک ہے کہ علی اللہ کے ولی ہے, اسی کو علی ولی اللہ کہا جاتا ہے, اسی کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. اب ان سے آپ پوچھیں کہ آپ علی ولی اللہ تو نہیں کہتے ہو, کہتے ہیں جو شیعہ کہتے ہیں. سلام پڑھے محمد لیکن ہمارے یہاں خالی اتنے مقام نہیں ہے. خلیفہ بلا فصل, بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور علی کے درمیان ہم کسی کو نہیں مانتے. خلیفہ بلا فصل کہہ کے ہم اذان میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی اذان نہیں ہو رہی ہے, شیعوں کی اذان ہو رہی ہے. صلوات پڑھے محمد. شامل روح ہے کہ اسے ہم نے روح عبادت جانا. دیکھیے روح عبادت جانا, ورنہ عبادت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو عبادت تو ابلیس بھی کرتا تھا. کیسی عبادت کرتا تھا, کیسا عبادت گزار. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سفید ملائکہ میں لے جا کے بٹھا, ملائکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے. جیسے یہ ملائکہ سجدہ کر رہا ہے ویسے وہ بھی کر رہا ہے. جیسے ملائکہ تسبیح پڑھ رہا ہے ویسے وہ بھی تسبیح پڑھ رہا ہے. اب اگر آپ دور سے بیٹھ کے دیکھیں گے تو یہی تو سمجھیں گے جیسے یہ ہے ویسے ہی وہ ہے. میں نے بڑے دور سے کہہ دی ہے. یہ بھی سجدے کر رہے ہیں, وہ بھی سجدے کر رہے ہیں, یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بھی عبادت کر رہے ہیں, وہ بھی عبادت کر رہے ہیں. تو ہم تو یہی سمجھیں کہ سب مسلمان ہیں.
اس لیے کہ وہ خالی مسلمانوں کے بیچ میں نہیں ہے بلکہ معصوم ملائکہ کے بیچ میں ہے۔ اور وہاں بیٹھا ہے اور اللہ کہہ رہا تھا کانا منت کافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، ارے 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 تھا ہی کافر، یہ نہیں کہا ہو گیا کافر، یہ نہیں کہا کہ ہو گیا کافر، یہ کہا کہ وہ تھا ہی کافر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ وہ کافر ہے۔ آپ نے غور کیا؟ معصوم ملائکہ کے درمیان تھا مگر اللہ کہہ رہا ہے وہ تو تھا ہی کافر۔ سجدہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، آپ وہاں یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسے نماز پڑھ رہا تھا، ملک ایسے پڑھ رہا تھا، اور ایسے تسبیح پڑھ رہا تھا، وہ ایسے پڑھ رہا تھا، نہیں، جیسے ملک سجدہ کر رہا تھا ویسے یہ بھی کر رہا تھا، جیسے ملک تسبیح پڑھ رہا تھا ویسے یہ بھی تسبیح کر رہا تھا، کوئی عبادت میں اختلاف نہیں تھا، مگر تھا ہی کافر۔ تو کافر تھا مگر سجدے کر رہا تھا، کافر تھا مگر عبادت کر رہا تھا، کافر تھا مگر رکوع میں تھا، کافر تھا مگر قیام میں تھا، کھلا کب؟ کیسے کھلا؟ سجدوں سے نہیں کھلا، عبادتوں سے نہیں کھلا، نماز روزے سے نہیں کھلا، صف میں کھڑے ہو جانے سے نہیں کھلا، عرش پر بیٹھ کے عبادت کرنے سے نہیں کھلا۔ اب حق یہ ہے کہ معصوموں کے بیچ بیٹھنے سے نہیں کھلا، نہیں کھلا۔ اس وقت کھلا کہ جب اللہ نے کہا کہ میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کرو، میں نے اسے خلیفہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کی خلافت کا اقرار کیا تب معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور طے ہو گیا کہ یہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا وہ تو تھا ہی کافر، ہوا نہیں، تھا ہی کافر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر بھی عبادت گزار ہو سکتا ہے، عبادت کو دیکھ کے جج نہ کیجیے گا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ایک اور کر رہے ہیں آج جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے اس وقت ہوگا کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے کا اقرار کرے گا، تب پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہماری عبادتوں میں ولایت علی کیوں شامل ہے۔ سمجھ میں آ جائے کہ ہم ملائکہ صفت عبادت گزار ہیں، ابلیس صفت عبادت کہ جو کام آنے والی ہے، اور الحمدللہ ہم جو وابستہ ہے وہ مولا علی سے وابستہ۔ اب جب سب یہ ساری باتیں بیان کرنے لگتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے علی کو نبی نہیں بنایا، تو ہم نے کب کہا کہ بنایا؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اللہ نے علی کو نبی بنایا، نہیں کہا۔ کب کسی ہمارے عالم نے کہیں کچھ کہا ہو تو ہم نے بتایا، تو میں نے کہا ایسا کہیں نہیں کہا۔ ہم غور کر رہے ہیں یہ ساری حدیثیں تو آپ ہی کیا ہے کہ اگر نبوت آگے چلتی تو یہ نبی ہوتے، ہم نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں سنائی۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ نے اسی لیے سلسلہ نبوت کو بند کر دیا کہ یہ نبی ہو جائے گی۔ سوال پڑھے وہ آپ کبھی غور کریں کہ سارے اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا، اور اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا، یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے کہ اگر نبوت آگے چلتی تو یہ نبی ہوتے، اور اگر رسول اللہ آخر وقت میں نہ آ جاتے تو نماز کی امامت بھی کر رہے ہوتے، اور اگر جبریل نہ آ گئے ہوتے تو سورہ برات کی تلاوت یہی کر رہے ہوتے۔
غور کر رہے ہیں ادھر ادھر سے مرہم نہ نکل آتا خیبر کو یہی فتح کر رہے ہو اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا اور اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا ہوا مصیبت ہے ساری حدیثیں اسی طرح کی ہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا ہمارے یہاں کوئی ایسی اگر وگر والی حدیث ہے وہ نہیں ہمارے یہاں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے ہمارے یہاں سب معاملہ کنفرم ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوتے اگر تو حسنائن ہوتے نہیں حسنائن ہے حسنائن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ساقی کوثر مولا علی ہے قیامت تک کی بیویوں کی سردار شہزادی کونین ہیں ام ابیہا فاطمہ زہرا ہے جنت سے کھانے انہی کے گھر میں آتے ہیں جنت کے لباس انہی کے گھر میں آتے ہیں انہی کے گھر میں آتے ہیں عین اللہ علی ہے لسان اللہ علی ہے وجہ اللہ علی ہے آسمان سے تلوار علی کے لیے اتری ہے اوپر سے مردے علی نے جلائے ہیں جنت و جہنم کے بانٹنے والے مولا علی ہے جنت میں پہنچانے والی ولایت امیر المومنین ہے ہر جگہ ہے بس دو باتیں عرض کروں ایک جگہ نبی نے فرمایا اگر ایک جگہ فرمایا یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا ایسے کہتے ہیں جیسے لفظ سب مولا علی کے لیے بنا ہے یہ ایک عجیب بات ہے ماسٹر صاحب کو ہیڈ ماسٹر صاحب کہیے بولو نہیں ہے یہ بولو نہیں ہے اپن کال کرے ایک کانسٹیبل جو دروازی کہہ رہا ہے بولو ہے نہیں ہے تو سب جگہ بولو ہے لیکن ادھر مولا علی کے صحیح فضائل بیان کیے تو آپ پریشان ہو گئے کہ بولو کر دیا بولو کر دیا ایک بات بڑی کھوڑی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے جب مولا علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو کافر اور منافق ابلیس کی طرح ضد کر کے کہتا ہے ہم نہیں مانتے ابلیس کی طرح کہتا ہے ہم نہیں مانتے اور منافق سر جھکا کے شرما کے کہتا ہے کہ غلو ہو گئے اے صلوات پائے محمد دونوں چیزوں سے بچیے اب یہ کہ حضرت علی کو ہمارے نبی کی ضرورت نہیں تھی تو نے کہا تھا ضرورت نہیں تھی کیا مطلب ہے آپ کا آپ خود ہی بتائیے کہ اگر ہم علی کو نبی کہیں گی تو کس منہ سے کہیں ان کا دیکھا پھر وہی باتیں کرنے لگے کس منہ سے جہاں خدا کہنے والے موجود ہوں ان کے سامنے نبی کہا بھی تو کیا کہا اور جو علی دوسروں کی خدائی کو قبول نہ کر رہا ہو وہ ہماری نبوت کو کیا قبول نہیں اب یہ کہ
جنہیں بنایا انہیں کیوں بنایا؟ آدم کے پاس علم تھا، نوح کے پاس تقویٰ تھا، ابراہیم کے پاس خلت تھی، موسیٰ کے پاس ہیبت تھی، عیسیٰ کے پاس ذوق تھا، اس لیے اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ علی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا آدم کو ان کے علم میں دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، علی میں دیکھو، تو جہاں سارے انبیاء اپنے سارے فضائل کے ساتھ جمع ہو، وہاں نہ نبی کہا جا رہا ہے، نہ رسول کہا جا رہا ہے، نہ پیغمبر کہا جا رہا ہے۔ وجہ معلوم ہے آپ کو؟ اصل میں اللہ نے علی کو نبی تو نہیں بنایا مگر اپنے صفات کا مظہر بنایا، اور جب اپنے صفات کا مظہر بنایا تو اس نے آواز دی، میں بھی نبی نہیں تم بھی نبی نہیں، میں بھی رسول نہیں تم بھی رسول نہیں، میں بھی پیغمبر نہیں تم بھی پیغمبر نہیں، مجھ پر بھی کتابیں نہیں تم پر بھی کتابیں نہیں، مجھ پر بھی شریعت نہیں تم پر بھی شریعت نہیں، لیکن میرے ہر عمل میں تم شریک، پھر بھی میں لا شریک۔ میں ہر عمل میں شریک، سورج کو خلق میں کروں گا، اشارے سے تم بن جاؤ گا، ستارے کو پیدا میں کروں گا، تحریر پکڑوں گا، تلوار میں خلق کروں گا ہاتھ میں لے کے تم چلاؤ گے، کعبہ میں بنواؤں گا آباد کر کے قبلہ تم بہلاؤ گے، رسول کو رسول میں بناؤں گا حفاظت تم کرتے ہوئے نظر آؤ گے، دین بھیجنے والا میں ہوں حفاظت کرنے والے تم نظر آؤ گے، خالق موت و حیات میں کہلاؤں گا ٹھوکروں سے مردے تم جلاؤ گے، محمد کو معراج میں بلاؤں گا پردے کے پیچھے سے میں کہلاؤں گا روٹیاں تمہارے گھر سے منگاؤں گا، میں بھی مولا کہلاؤں گا تم بھی مولا، میں بھی ولی اور تم بھی ولی، میں بھی علی اور تم بھی علی، علی نے آواز دی پروردگار میں تیری وحدانیت کو بچانا چاہتا ہوں، نہ تیرا جواب ہے نہ میرا جواب، تو بھی نور ہے میں بھی نور ہوں، نہ تجھے کسی چیز کی حاجت ہے نہ مجھے کسی چیز کی حاجت ہے، نہ تیرا جواب نہ میرا جواب، تو بھی مردے جلانے والا میں بھی مردے جلانے والا، تیرے بھی حکم سے عمل ہوگا میرے بھی حکم سے عمل ہوگا۔ اب تیری وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ میں کسی تمنا کا اظہار کروں، لہذا میرا جواب میری ہی آغوش میں دے دے۔ اب اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جسے آپ تصویر علی کہتے ہیں، ایک جملہ آج کرو، عباس خالی علی کی تمنا کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل کا بھی نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہ نے تصویر بنائی، اللہ نے تصویر بنائی، جیسے کائنات کی ہر شے کو دیکھیں بغیر کسی طبیب کے ہاتھ کی اذہان عالی پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، جیسے ساری کائنات کو سمیٹ کے علی میں رکھ دیا ویسے ہی ساری کائنات کو سمیٹ کے حضرت عباس دلیل یہ ہے کہ اگر علی کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات نہ ہوتی تو علی کیسے کہتے؟ پوچھو تو پوچھنا، اور اگر ساری کائنات حضرت عباس کے قبضہ قدرت میں نہ ہوتی تو عباس کیسے کہتے؟ مانگو جو مانگو۔ وہ اگر باب العلم کہلاتے ہیں تو یہ باب المراد کہلاتے ہیں، انہیں مصیبت کے وقت میں اگر نبی پکارتے ہیں تو انہیں مصیبت کے وقت میں حسین پکارتے ہیں۔ آپ نے حضرت عباس کی شجاعت کے بڑی قصہ سنے،
ایک خطبہ میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، جس خطبے میں آقا عباس نے آقا امام حسین علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کی۔ اب اسے آپ کو اختیار ہے، چاہے مسائل کے رخ سے دیکھیے اور چاہے فضائل کے رخ سے دیکھیے۔ آپ نے جو سنا ہے کہ تلوار رکھوالی نیزہ دے دیا، روزہ عاشورہ نیزہ تو ہاتھ میں تھا۔ آپ سنیں کہ حضرت کے پاس ایک منظر ایسا ہے کہ جب نیزہ بھی نہیں، حضرت عباس کا حال روزہ عاشور تو سب جا چکے ہیں، تب تنہا، لیکن ایک منظر ایسا ہے کہ سب موجود ہے پھر بھی تنہا۔ حاصل ہوں آپ کے سامنے، یہ شب عاشور کا منظر ہے۔ آقا حسین تشریف فرمایا، ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عباس ہیں جو بچے بیٹھے ہوئے غور سے سنیں، شاید یہ خطبہ ان کے اذان عالی تک نہ پہنچا۔ مقتدی ابوالفضل عباس میں یہ خطبہ موجود ہے، بہت آسان سی کتاب ہے، آپ کو یہ ملے کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عباس تشریف فرمائے، اسلحے جسم پر سجے ہوئے ہیں اور تمام لشکر بھی تیاری میں ہے، رات کا سناٹا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہاتھ کا ہاتھ بھی سنائی دیتا۔ کچھ دیر کے بعد زمین پر گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی خیمے سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں، پھر پلٹ کے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں آقا حسین شام کے لشکر نے حملہ کر دیا ہے اور بہت تیزی سے دشمنوں کا ایک سیلاب ہے جو ہماری طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے، آوازیں اور قریب آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی عباس اٹھو، حضرت عباس اٹھے، آقا کیا ہو؟ تو سنیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہو، تلوار رکھ دو۔ حضرت عباس نے تلوار کا منظر بولی اور رکھ دی، نیزہ ہاتھ میں تھا، نیزہ بھی رکھ دو، نیزہ بھی رکھ دیا۔ ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی ہوتا ہے یہی کہتا ہے مولا پورا لشکر آ رہا ہے، آپ سب رکھوائے لے رہے ہیں، کہا عباس ذرا بھی اتار دو۔ حضرت عباس نے اپنی ذرا بھی اتار کر رکھ دی۔ عباس تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا بھی حاضر ہوتا ہے، آواز دیا اشعل، گھوڑا دوڑتا ہوا آ گیا، آقا یہ گھوڑا حاضر ہے۔ عباس سوار ہو جاؤ، علی اکبر رکاب پکڑو۔ حضرت علی اکبر نے رکاب پکڑی، آقا عباس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آقا کیا حکم ہے؟ حسین نے آواز دی عباس جاؤ اور اس سارے لشکر کو جہاں پر ہے وہیں پر روک دو اور جنگ کو کل تک کے لیے ملتوی کرو۔ اللہ ذرا اطمینان دیکھیے آقا حسین کا حضرت فرمایا کل تک کے لیے اس جنگ کو ملتوی کرو۔ جب یہ کہہ دیا تو حضرت عباس نے فوراً گھوڑے کو محنیز کیا، گھوڑا آگے بڑھنے لگا، لشکر میں غل ہوا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی حسین کے لشکر سے شیر آ رہا۔ ادھر سے کسی نے کہا کہ شیر نہیں ہے، علی کا شیر۔ ادھر سے حضرت عباس آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک نور کا حالہ ہے جو آقا عباس کے چاروں طرف چل رہا ہے۔ لشکر جہاں پر ہے وہیں پر رک گیا۔ ابن زیاد اپنے گھوڑے پر آگے آگے سوار ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر سے حضرت عباس طلحہ بغیر سرا، بغیر تلوار اور بغیر نیزے کے گھوڑے کو لیے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک کہ اس کے گھوڑے کے بالکل قریب پہنچے اور اتنا قریب ہو گئے کہ گھوڑے کی کلوتیاں ایک دوسرے سے ملنے لگی۔ اور اس کے بعد حضرت عباس نے اس کی طرف غیظ کے عالم میں دیکھا
اور پھر سارے لشکر پر نظر ڈال کے عجیب جملہ ارشاد فرمایا اور فرماتے اور نجاست کے ڈھیر پر اگنے والے درختوں اور نجاست کے ڈھیر پر اگنے والے درختوں تم حسین سے لڑنے آئے ہو تمہیں پتا بھی ہے حسین کیا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں حسین اسے کہتے ہیں جو زمین پر کم چلا ہے جس نے رسالت پر زیادہ چلا اور اس کے بعد عجیب جملہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں موت سے ڈراؤ گے تم جانتے بھی ہو میں وہ سر بھی دیکھ رہا ہوں جو آج جسموں پر ہے اور کل زمین پر ہو اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے جسموں سے تمہاری روحوں کو اتنے جلدی کھینچ لوں کہ ملک الموت کو آنے میں دیر ہو جائے مگر تمہیں مرنے میں دیر ہو جائے ایک صلوات پڑھیں تمہیں مرنے میں دیر نہ لگے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اور میں تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتا ہوں اس لیے کہ تمہاری طرف سے کوئی ادھر آنے والا اس خطبے سے ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اب تک جو ہم کہا کرتے تھے کہ حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی ہے حسین نے مہلت مانگی نہیں ہے عباس نے مہلت دی ہے جن کے بچے ذکر حسین کرتے ہو اتنے لوگ یہاں جمع ہو گئے لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جس کی محبت میں ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جب اس کے گھر میں موت ہوئی کوئی آواز نکل تھا کہ عباس ہو گئے ہم سے کسی نے یہ بھی حسین سے کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا کیا تھا حسین آپ پر کیا گزر گئی ذرا کلام میرا تمام حسین شہید کر دیے گئے شیطانیوں کے زوروں سے نگاہیں چھپ گئی 11ویں محرم پہ قافلہ چلا گیا اس سارے واقعے میں ایک ماں ایسی ہے جس کے 4 بیٹے کربلا میں مارے تھے لیکن اس ماں نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا جب روئی تو حسین کو روئی بغور و ابل فضل اللہ کو عالم کیا ہے مدینہ میں ہے جب علم واپس آیا اور جب سنا کہ آپ کا حسین شہید کر دیا ہے تو پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتا دے تو پہلے میرا عباس مارا گیا اور اس کے بعد فرمایا کہ عباس اگر تو زندہ رہا اور حسین مارے گئے معمول خطوں سے نہیں کہتا ہے کہ جب ہمارے وہاں کے آقا عباس پہلے مارے گئے تو بیوی پر اطمینان کرتے جنت البقیع میں جاتی تھی کچھ قبروں کے نشان بناتی اور اپنے بچوں کے نام لکھتی تھی اب فرماتی تھی میرے بچوں نے ماں تم پر ہوئے اور اس پر ہوئے جس کی ماں اس دنیا میں اپنے چھوٹی غربت کے نشان بنا کے اس کا لکھتی کیا حاتم فضل عباس تیرے شانے کاٹے گئے یہ عباس زندگی بھر ہوئے لیکن عباس تو ہی بتا دے کہ اماں تیرا ماتم کرے یا اس کا ماتم کرے جس کی ماں اس دنیا میں کہے کہ 5ویں غربت کا
निशान बनाती थी उस पर लिखती थी हाजा मकदर हुसैन इब्न अली अबे तड़प में कहती थी मेरा हुसैन करबला में मारा गया रोती थी फरमाती रोज जन्नतुल बकी में आई देखा जवाब में लाश का निशान बनाती थी वाह बीबी स्याह चादर है आप दरिया का बीबी आप कौन है जो मेरे हुसैन के मामले में बड़ी है मेरे अब्बास करता रसूल आ रही है रोना है तो मेरे हुसैन को रो अब्बास की बात है मजबूर तू जब चाहूंगी तब रोऊंगी आने वाली बीबी आहिस्ता से रानी कह के खड़ी हुई और उसके बाद उन्होंने जमीन में देखा कांधे पर हाथ रखा और उसके बाद फरमाया उम्मुल बनीन मुझे न पहचाना अरे मुझे अब्बास सीधा फातिमा कहते हैं मेरे हुसैन का मातम करो मैं अपने अब्बास का मातम करने आ गई आओ हुसैन